بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ یہ سن چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا اور ان کو مقام جحون میں دفن کیا گیا۔ آج کے وقت میں اسی مقام کو یا اسی قبرستان کو جنت المالا کہا جاتا ہے، اور جنت المالا میں بہت سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں، لیکن ان بہت سارے حضرات صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی قبر ہے، اور دنیا کے بعد میں چل کر پھر دنیا کے بڑے بڑے لوگ، خوش نصیب لوگ اس قبرستان میں مدفون ہوئے اور سعادت حاصل کی۔ ظاہر بات ہے، سرزمین مکہ پر یا سرزمین مدینہ میں دفن ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ روایات سے ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں مرنے کی دعا کیا کرو، اس کی تمنا رکھا کرو، تو دعا کیجئے، آج دعا کیجئے، سچے دل سے کہیے اللہ سے، یا اللہ ہمیں پورے ایمان و اسلام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور اکمل درجے کی خوشنودی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جینا اور مدینہ طیبہ میں مر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں یعنی جنت البقیع میں اللہ ہمیں دفن ہونا مقدر فرما۔ اللہ یہ دعا میرے حق میں اور سب آمین کہنے والوں کے حق میں قبول فرما لے، آمین۔ بہت بڑی بات ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص مدینہ طیبہ میں یعنی جنت البقیع میں جو شخص دفن ہوتا ہے وہ عذاب قبر سے مامون ہو گیا، عذاب قبر سے اس کی نجات ہو گئی۔ مرنا تو سبھی جگہ ہے، موت ہے تو قبر بھی ہے، یہاں کہیں بھی مر کے دفن ہو گئے کیا گارنٹی ہے؟ لیکن اگر اللہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دفن ہونا مل گیا، یعنی جنت البقیع میں اگر دفن ہونا تو پھر تو عذاب قبر سے نجات ہو گئی۔ اس لیے خواہش کیا کرو، تمنا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت البقیع کے اندر دفن ہونا مقدر فرما دے۔ بار بار آمین کہیے، بار بار آمین کہیے، بار بار آمین کہیے۔ کیا پتا کون سی بار کی آمین، اور یہ دعا کس بار کی زبان سے نکلنے والی فضل خداوندی سے، احسان خداوندی سے، عطائے خداوندی سے قبول ہو جائے۔ یا ربا قبول فرما لے، اللہ کرے یہ دعا قبول ہو جائے۔ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور شروع میں ہی یہ ٹاپک شروع ہو گیا۔ میرا دل تو یوں چاہ رہا ہے کہ میں اسی پر دعا ہی کرتا رہوں بس، اور اس پر آپ آمین کہتے رہیں، اور اللہ کرے میرے بھی حق میں قبول ہو جائے اور آپ کے بھی حق میں قبول ہو جائے۔ ارے اس سے بڑھیا، اس سے زیادہ مقدر والا کون ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دیار میں جا کر مر جائے اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جا کر دفن ہو جائے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے ہر طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کی مبارک قبریں ہیں، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی آرام فرما ہے، جلوہ افروز ہے۔ اس جگہ سے زیادہ خوبصورت جگہ، اس جگہ سے زیادہ اچھی قبر دنیا میں کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ نصیب کر دے وہیں کا جینا، وہیں کا ایمان و اسلام کے ساتھ مرنا، وہیں کا دفن ہونا۔ اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے۔
کتنے لوگ آج بھی ایسے دیکھتا ہوں جو مدینہ طیبہ سے اس لیے نہیں نکلتے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ہم مدینے سے نکلے اور موت آ گئی تو کہیں مدینے میں مرنے کی فضیلت سے محروم ہی نہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے دیکھتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا اور مسجد نبوی اعلیٰ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر میں نے جمعہ پڑھا۔ میرے ایک رفیق رہتے تھے وہاں، نماز جمعہ کے بعد ہم لوگ ساتھ میں باہر والے حصے میں بیٹھے تھے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یہاں کے شیوخ کو کہا کریں کہ ادھر بھی تشریف لایا کریں۔ تو انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، مگر ایک بات یہ کہی جو یہاں قابل ذکر یا مقصود الذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مدینے سے باہر ہی نہیں جاتے۔ میں نے کہا ایسا کیسے؟ کہنے لگے ان کا مزاج یہ ہے، وہ اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے باہر گئے اور وہاں اگر موت نے آ اچکا تو کہیں مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت سے محروم نہ رہ جائیں، اور پھر کہیں جنت البقیع کی فضیلت سے کہیں محروم نہ رہ جائیں کہ کہیں یہاں دفن ہونے سے محروم ہی نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ لوگ مدینہ منورہ سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیا عشق ہے، کیا عشق ہے، کیا عشق ہے، اہل مدینہ آپ کو سلام ہے۔ میں بیان کرنے تو کچھ اور بیٹھا تھا، لیکن آج بات ہی دوسری شروع ہو گئی۔ ایک بچہ یاد آتا ہے، میں نے ذکر بھی کیا تھا، ایک بچہ یاد آتا ہے، یتیم تھا، ایک بیوہ کی اولاد تھا، فاقہ کش فیملی تھی، کھانے کا گھر میں انتظام ہو جائے یہ ضروری نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ اب ایک قافلہ ہندوستان سے حاجیوں کا پہنچا، اس میں ہندوستان کے علماء و مشائخ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ضرورت مند دکھنے والا بچہ ہے، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ کھلایا پلایا بٹھایا، اس کو روزانہ کھلاتے تھے۔ جب گھر کے احوال کا صحیح معنوں میں علم ہوا تو معلوم ہوا کہ گھر بہت کمزور ہے، فاقہ کش فیملی ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس کی ماں بیوہ ہے، اور اس کے کفالت کر پانا اس ماں کے لیے دشوار ہو رہا ہے۔ تو وہ اس بچے کی کیئر کرنے لگے جتنے دن بھی وہاں رہے، اور جب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھ لو، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہو ہم آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے بھی اور پڑھائیں لکھائیں گے بھی۔ وہ بچہ بہت خوش ہوا کہ اپنی ماں سے پوچھنے گیا، امی وہ فلاں ایک قافلہ جو میں جن کے ساتھ روزانہ کھانا کھا رہا ہوں، وہ لوگ مجھے اپنے وطن لے جانا چاہتے ہیں ہندوستان، اور کہہ رہے ہیں کھلائیں گے پلائیں گے، اچھی کفالت بھی کریں گے اور پڑھائیں لکھائیں گے بھی، آپ کیا کہتی ہیں میں چلا جاؤں؟ ماں نے اس معنی کر اجازت دے دی کہ یہاں رہے گا تو فاقہ پیچھا کرے گا، فاقے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہاں جائے گا تو کم سے کم اچھی نشو و نما ہو جائے گی، پیٹ بھر کے کھانا مل جائے گا۔ مجبور مائیں، مجبور مائیں۔ اب وہ بچہ ان کے ساتھ آیا، کہنے لگا امی نے اجازت دے دی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو یہ وداعی طور پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، اور وہ بچہ بھی ساتھ میں تھا۔ اب جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ الوداعی سلام اور دعا کر کے وہاں سے جب نکلے تو ذرا سا ہی چند ہی قدم آگے بڑھے ہوں گے تو انہوں نے، اس بچے نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ حضور جہاں آپ مجھے لے کر جا رہے ہیں، جہاں آپ کا وطن ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، کہ وہاں یہ گنبد مبارک بھی ہے؟ ان شیوخ نے کہا اگر یہ گنبد اقدس وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے؟ یہ گنبد اقدس تو صرف یہی ہے، یہ پھر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ہو شوق، او شوق، سلام ہے جی عاشقوں کو۔ اس بچے نے کیا تربیت پائی ہوگی، اس بچے نے کہا کہ اچھا اگر یہ گنبد اقدس آپ کے ملک میں نہیں ہے
تو میں کہیں نہیں جا سکتا، میں اس گنبد مبارک کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ اگر آپ کے یہاں مجھے بھر پیٹ روٹی ملے گی اور اس مبارک گنبد کی اگر مجھے زیارت اگر نہیں ہوگی تو مجھے وہ بھر پیٹ روٹی منظور نہیں ہے۔ مجھے اس مبارک گنبد کی زیارت ہوتی رہے، بھلے اس کے لیے مجھے یہاں پر فاقے برداشت کرنے پڑیں، مجھے فاقے محبوب ہیں، اگر اس گنبد اقدس سے دور ہونا مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ ہیں اہل مدینہ، یہ ہیں عشاق مدینہ منورہ کے، وہ عشاق جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو بزرگوں، آج تو یہی بات رہ گئی، آپ دعا کیا کریں اپنی دعاؤں میں، یا اللہ جب مرنے کا وقت آئے تو ہماری روح اس حالت میں کہ ہم کامل مومن ہوں، کامل مسلمان ہوں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوری طرح سے خوش ہوں، اس طرح سے ہمیں مدینہ طیبہ میں مرنا نصیب، مدینہ طیبہ میں مرنا نصیب فرما۔ بہت مبارک ہیں ایسے لوگ، بڑے مبارک ہیں ایسے لوگ، اللہ کرے ان خوش بختوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، ہمارا بھی جب ہم فجر کے بعد جنت البقیع جاتے ہیں نا، جب ہم جنت البقیع جاتے ہیں فجر کے بعد، کیا عجب قسم کی ایک روحانیت ہوتی ہے جی، ایسی روحانیت ہوتی ہے کہ اس روحانیت کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اور دیوان گانے عشق، دیوان گانے مدینہ، دیوان گانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیوان گانے صحابہ رضی اللہ عنہم، وہاں الگ ہی کیفیت میں وہاں جنت البقیع کے جو راستے ہیں ان میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، زبان پر ذکر ہوتا ہے، اور مدفونین جنت البقیع کے لیے وہ ایصال کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور اپنی جھولیاں خاموش طریقے سے ایک طرح سے چپکے سے پسا رکھی ہوتی ہیں۔ یا اللہ ان مبارک ہستیوں کا واسطہ ہے، ہماری بھی حاجت براری فرما دیجیے، ہماری بھی حاجت براری فرما دیجیے۔ ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے 80 84 82 سے کچھ بتایا انہوں نے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، کہ جب سے لے کر اب تک فضل خداوندی سے کوئی سال میرا حج سے مس نہیں ہوا، کوئی سال بھی ایسا نہیں ہوا جس میں نے حج نہ کیا ہو۔ جی کیا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ہر سال جب میری وہاں سے رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو میں جنت البقیع میں جاتا ہوں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک پر جاتا ہوں، اور وہاں جا کر کھڑے ہو کر ان کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے، اس کی برکت مجھے یہ ملتی ہے کہ کچھ بھی ہوا کیسے بھی ہوا ہر سال مجھے حج نصیب ہوا۔ یہ ان صحاب نے بتایا، یہ ان صحاب نے بتایا۔ اس لیے عزیزو، عشق کی شمع روشن کرو اپنے دلوں، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، عشق کی شمع روشن کرو، اس سے کام بنیں گے، اس سے مسائل حل ہوں گے، کہ عشق والوں کو ہی تو قرب ملتا ہے، ہمیں قرب بھی چاہیے اور عشق نہیں چاہیے تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرب چاہیے مطلب عشق چاہیے، عشق چاہیے مطلب قرب چاہیے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آؤ ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آج سے یہ دعا سب کریں گے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اور مجھے بھی وہاں مرنے والوں میں ایمان و اسلام کے ساتھ مرنے والے مقربین اہل اللہ میں شامل فرمائے، جنت البقیع والوں میں اللہ شامل فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ اس نعمت کے لیے اپنا فضل فرما کر قبول فرمائے، اور اللہ کرے نسلاً بعد نسلاً یہ شرف قبول حاصل ہو۔ خیر بہرحال آگے کے واقعات جو ہم ذکر کر رہے تھے وہ کل ذکر کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ الرحمن۔ آج تو یہ بہت بالکل ٹاپک سے ہٹی ہوئی بات چھڑ گئی تھی تو ہم نے ذکر کر دی۔
بہرحال آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔